بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 76 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس میں ہم بیان کریں گے فتوحات فاروقی۔ تو دوستو، فتوحات فاروقی کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتوحات ایران اور روم کے شہنشاہوں کے مقابلے میں عرب کی مفلوق الحال اور چھوٹی سی قوم کو حاصل ہوئی۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما، بلقان، ایشیا، کوچک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحر اور مصر تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانیوں کے قبضہ میں رومیوں سے کم ملک نہ تھے۔ یہ دونوں سلطنت مشرقی اور مغربی دنیا میں اپنے اثر اور شہرت اور تمدن کے اعتبار سے مستولی تھیں، اور کوئی تیسری وہ طاقت ان کے مقابلے پر آنے والی دنیا میں پائی نہیں جاتی تھی۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز کامیابی اور خارق اور عادت اور فتوحات کے اسباب بیان کرتے ہوئے عیسائی اور غیر مسلم مورخ کہتے ہیں کہ رومی اور ایرانی دو سلطنتیں کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو بآسانی فتوحات کا موقع مل گیا۔ لیکن یہ وجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں کی طاقت ان کی کمزور شدہ سلطنتوں کے مقابلے میں کیا تھی۔ جب مسلمان اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا تو رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اور لڑائی نہیں تھی۔ نہ رومی ایرانیوں کے دشمن تھے اور نہ ایرانی رومیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ دونوں سلطنتوں کو الگ الگ اپنی اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلے صرف کر دینے کی سہولت حاصل تھی۔ مسلمانوں کو بیک وقت رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب و متمن سلطنت سے سمجھی جاتی تھی اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ ان کے پاس سامان، حرب یا خوراک، انتظامات، مکمل فوج یا باقاعدہ مرتب فوجی سردار اور انتظامی اہلکار، شائستہ تجربہ کار موجود مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں سے تہی دست تھی۔ پھر یوں بھی طاقتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی بھی اور رومی بھی ایک ایک میدان میں 2-2 لاکھ سے زیادہ مسلح اور آہن پوش لشکر لا سکے۔ طرح اس 2 لاکھ لشکر کی پشت کو لڑتے ہوئے امتنان ہوتا تھا کہ ہماری امداد کے لیے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بڑی تعداد اور موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بڑی سے بڑی فوج جو کسی میدان میں جمع ہو سکی ہے وہ 30-40 ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور یہ تعداد ہمیشہ اپنے 2 لاکھ حریفوں کو میدان سے بھگانے اور فتح پانے میں کامیاب ہوئی، حالانکہ اس کی پشت پر کوئی زبردست فوجی چھاؤنی بھی نہ ہوتی تھی۔ بس یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنتیں پہلے کی نسبت کمزور ہو گئی تھی نہایت ہی اہم کانہ بات ہے، اور مسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے احکام سے ایک متلاشی حقیقت کو فراغت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس بات پر غور کرو، ایرانی اور رومی دونوں شریک میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور عرب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر توحید پر قائم ہو چکے تھے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بزدل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنا دیتا ہے۔ بس ایمان اور طاقت توحید کی بدولت عربوں میں وہ سچی بہادری پیدا ہو چکی تھی جو ایمان کے لیے شرط نازل ہے، جو کسی طاقت سے کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قرآن کریم اور اسوہ نبوی کے ذریعے جہاں بن کے وہ اصول اور گرز کھا دیے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے جس بستی، جس شہر، جس ضلع، جس صوبے کو فتح کیا، وہاں پر مسلم آبادی نے مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی حکومت کو جنت خیال کیا، اور یہ سمجھا کہ ہم اپنے مذہبوں کی حکومت سے آزاد ہونا گویا ہمارے لیے وہ زخ سے آزاد ہونا تھا، دوزخ سے آزاد ہونا۔ مفتوح اقوام نے اپنے فاتح عربوں کی اخلاق، شفقت، خلق اللہ، عدل، رحم، میر چشمی، بلند حوصلے وغیرہ کو دیکھ کر بخوشی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بنی نوع انسان اپنی انسانیت کو ان عرب فاتحین کے بدولت ہو سکی۔ بس رومیوں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا
کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک تیسری یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہادری اور شجاعت پیدا کر دی تھی، بلکہ ان جیسی اتفاق اور ایثار قربانی کی مثال کسی قوم اور ملک میں دستیاب ہرگز نہ ہو سکے گی جو صحابہ کرام اسلام کی بدولت پیدا ہوگی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر فاروق اعظم کا عہد اسلام کی دینی مذہبی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جا سکتا ہے۔ نصف آخر میں عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن کا عہد حکومت ہے۔ حکومت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے۔ آئندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخر شروع ہونے والا ہے۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی جگہ بھی دین کے مقابلے میں دنیا مقدم نظر نہیں آتی۔ علائے کلمہ اللہ کے مقابلے میں کسی شخص کا وابہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی قوم یا قبیلہ کی بے جا حمایت کسی رشتہ داری یا دوستی کے پاس لحاظ کی طرف نہیں جاتا۔ خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تمدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں شریک ہونے والے حضرات بکثر موجود تھے۔ وہی سب کے نگاہوں میں واجب الشکریہ سمجھے جاتے تھے اور ان کا نمونہ سب کے لیے مشرع راہ تھا۔ مسلمانوں میں نا اتفاقی اور پھوٹ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں، مسجدوں میں، قیام گاہوں میں، شہروں میں، مسافرت کے قافلوں میں، فرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے، اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور ایثار کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حسد، خود غرضی اور عداوت کا جمعیت اسلام کے اندر کہیں پتہ نہ چلتا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک کام اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے تھا۔ وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کے سامان تکلف اور اسباب زینت کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر کہ اختلافی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کے جناب میں حاضر ہوا سمجھتا اور قلب کو ہم وقت گزار پاتا تھا۔ غرض یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہر ساعت اور ہر لمحہ رشد، سعادت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ باقی نصف آخر بھی بہت اچھا اور سعادت بھی زمانہ تھا، لیکن وہ اس نصف اول کے ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس نصف اول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا نمونہ اور عکس موجود نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی ہمت رضا الہی کے اصول اور اللہ کلمات اللہ کی کوشش میں مصروف ہوتی تھی۔ مال اور دولت کا حاصل کرنا اور عیش جسمانی کے طلب میں سعی رہنا قطعاً مقصود اور معدوم تھا۔ خلیفہ وقت خلیفہ ہونے سے بیشتر جس طرح پیوند لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے، اسی طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا شہنشاہ ہو جانے کے بعد بھی ان کے ملبوس میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ وہی پیوند جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے، بعد میں بھی برابر دیکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے عراق اور شام، مصر کے سرسبز اور سرگیز علاقوں کو فتح کیا، ایرانی شہروں پر قابض ہوئے، لیکن فاروق اعظم کے آخری عہد خلافت تک ان فاتحہ مسلمانوں نے شام کے عیسائیوں اور ایرانیوں کی ماجوسیوں کی عیش پرستی اور راحت طلبی سے رتے برابر بھی اثر قبول نہ کیا۔ عراق اور فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن اس فاتح فوج کا قیام کوفہ اور بصرہ میں چھپروں اور خیموں کے اندر رہا۔ اس طرح شام کے ملک میں اسلامی لشکر نے شام کے شہروں کو اپنا قیام گاہ نہیں بنایا، بلکہ وہ موصل اور دمشق کے سراؤں اور پہاڑوں میں شہروں اور شہریوں کے عیش و تکلفات سے بے خبر قیام پذیر رہتے اور اپنی اس سپاہانہ زندگی اور صحبت کشی پر مسرور و مطمئن تھے۔ جس لشکر نے مصر کو فتح کیا، اس نے مصر کے سامان عیش رکھنے والے شہروں کو اپنے قیام کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ فساتانہ کی چھاؤنی کو جو آج شہر قاہرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے پسند کیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہ صرف لوگوں کو زیادانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ خود اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی انہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو دوستو، بیت المال کا ایک پیسہ بھی وہ بے جا خرچ نہ کرتے تھے اور نہ کسی کو
ایک پیسہ ناجائز خرچ کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ خلیفہ وقت بلا امتیاز خاندان اور قبیلہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ یکساں محبت کرتا اور ہر خطا دار کو بلا امتیاز خاندان و قبیلہ یکساں سزا دیتا تھا۔ نہ کبھی خلیفہ کو کسی نے اس طرف متوجہ کیا اور نہ روپیہ حاصل کرنے اور اپنی مالی حالت درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئی، اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خصوصی توجہ تھی کہ مال و دولت حاصل کرے اور متمول بن جائے اور امیر بن جائے۔ اب ان کے بعد خلافت راشدہ کا دوسرا نصف حصہ شروع ہوگا۔ مذکورہ بالا تمام ہم نے جتنا بھی ہم نے بیان کیا ہے، امتیازات کم ہوتے ہیں اور سنتے ہوئے نظر آنے لگے، اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام امتیازات فنا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے دوسری قسط میں پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔